السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے سجدہ کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہمیں کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کرو۔ ناک اور پیشانی کی 1 ہڈی، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے اور 2 پاؤں، یہ ملا کے ہو گئے 7۔ اور ساتھ میں مزید فرماتے کہ اونٹ کی طرح نہ بیٹھا کرو، پہلے ہاتھ پھر گھٹنے رکھا کرو۔ اور اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے گھٹنے پھر ہاتھ رکھتے ہیں، اور یہ حدیث جو ہے کمزور ہے، پہلے گھٹنے اور پھر ہاتھ رکھنے والی، یعنی کہ یہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے۔ جو ثابت کام ہے وہی ہمیں کرنا چاہیے، پہلے ہاتھ پھر گھٹنے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناک اور پیشانی کو جما کر رکھتے سجدے کے اندر، اور اپنے بازوؤں کو کھول لیتے، یعنی کہ جسم سے چپکا کے نہ رکھتے۔ مگر جماعت میں جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ بہت زیادہ ہی نہ کھول دیں، کسی ساتھ والے کو تکلیف ہو۔ تو اس کا خیال رکھتے ہوئے درمیانہ ایک راستہ اختیار رکھیے گا تاکہ کسی کو پریشانی نہ ہو۔ اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو کاندھے اور کان کے برابر، یہ دونوں طریقے سے ثابت ہیں، یا تو کان کے برابر بھی ہو سکتی ہیں آپ کی ہتھیلیاں دونوں، اور کاندھے کے برابر بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اس دونوں طریقے سے آپ اپنے ہاتھوں کو رکھ سکتے ہیں۔ اچھا، ساتھ میں جب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو اپنی پاؤں کی انگلیاں جو ہوتی تھیں ان کی قبلہ رخ ہوتی تھیں، مائے انگوٹھے کے۔ تو جتنی انگلیوں کو آپ موڑ سکتے ہیں، قبلہ رخ کر سکتے ہیں، اتنا کر لیں۔ اور ان کی ایڑیاں جڑی ہوئی ہوتی، وہ ایڑیوں کو جوڑ لیتے۔ اب ایڑیاں جوڑیں گی کیسے؟ جب ہم سجدہ کریں گے اور اپنے گھٹنوں میں تھوڑا سا گیپ بنائیں گے، جتنا زیادہ گیپ ہوگا گھٹنوں میں اتنا ہی ایڑیاں ملنے میں آسانی ہوگی، جتنا کم ہوگا ایڑیاں نہیں مل پائیں گی پھر ہماری۔ تو ہم اپنی سجدہ کرتے وقت اپنے آپ کو 1-2 بار دیکھ لیں کہ تھوڑا سا گیپ بنا کے رکھیں اپنے گھٹنوں کے بیچ میں، تو فوراً ہماری ایڑیاں مل جائیں گی۔ اب اس کے آگے والی پوائنٹ پر ہم چلتے ہیں۔ یہ ہے پوائنٹ نمبر 3، اس میں ہے 18واں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کونیاں بچھانے کو یا ہاتھ بچھانے کو منع کرتے کتے کی طرح، کہ ہاتھ کو، بازوؤں کو بچھاؤ نہ سجدے میں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اپنی ہتھیلیاں تو ہمیں زمین پر رکھنی ہیں اور کونیوں کو اٹھانا ہے۔ اور یہی طریقہ ہے، عورت اور مرد دونوں کی نماز ایک ہی ہے، ان میں فرق نہیں ہے، الگ نہیں ہے۔ عورتیں بھی اسی طریقے سے سجدہ کریں گے۔ اکثر بر صغیر میں یعنی کہ ہمارے یہاں دیکھا گیا ہے کہ عورتیں جو ہیں بازو بچھا کے سجدہ کرتی ہیں، وہ ثابت ہی نہیں ہے۔ اور اس زمین میں جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ سب کی سب ضعیف ہیں۔ نماز پڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے دیکھتے ہو۔ تو جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اسی طریقے سے ہمیں پڑھنی ہے۔ اگر عورت اور مرد کی نماز میں فرق کرنا ہوتا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ عورت کی نماز اس طریقے سے ہوگی اور مردوں کی نماز اس طریقے سے ہوگی۔ تو اس میں جب انہوں نے کوئی فرق نہیں کیا تو ہم کون ہوتے ہیں اس میں فرق کرنے والے؟ جیسے کہ جن چیزوں میں فرق کرنا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران ان چیزوں میں فرق کیا ہے، کہ مردوں کے لیے یہ معاملہ اور عورتوں کے لیے یہ معاملہ۔ مثال کے طور پر حیض کے دوران عورتیں قضا نماز نہیں پڑھیں گی، جو نکل گئی وہ نکل گئی، ان کی اس کی کوئی قضا نہیں ہوگی۔ تو یہ مردوں سے الگ معاملہ ہے، اگر مرد چھوڑیں گے تو نہ پڑھنی پڑے گی قضا، اور حیض کے دوران عورتوں کو نہیں کرنی پڑے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری طریقے سے ہمیں دین دے کے گئے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ادھورا دین ہے، یہ پورا دین ہے۔ اور سجدے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی ساری دعائیں پڑھتے ہیں، اس میں سے 3 اس میں موجود ہیں، اور جو عرف عام میں مشہور ہے، جو ہم سب لوگ پڑھتے ہیں، وہ ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اسے کم سے کم 3 بار پڑھتے ہیں، اور باقی 2 دعائیں بھی ہیں اس میں موجود ہیں، آپ اس میں سے دیکھ لیں۔ اور پھر ہم چلتے ہیں اب اپنے فائنل والے حصے کی طرف، کہ جس میں زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے ہمارے بر صغیر کی عورتوں میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کرنے کا جو طریقہ بیان کیا ہے وہ یہی کیا ہے کہ اپنے بازوؤں کو بچھانا نہیں ہے کتے کی طرح۔ اس میں ایک JPG آپ کو نظر آ رہا ہوگا جس میں ایک صاحبہ اپنے بازو بچھائے ہوئے اور اس پہ کٹم کا نشان لگا ہوا ہے، کاٹ کرنے کا، کراس۔ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے جس میں وائٹ سے نشان لگا ہوا ہے، یہ جو صاحبہ ہیں یہ مردوں کی طرح سجدہ کر رہی ہیں، یہی طریقہ ہے سجدہ کرنے کا، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اسی طریقے سے نماز پڑھنی ہے اور اسی طریقے سے سجدہ کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔